اللہ غوری سے بات کریں گے. اس کی ایک اور چیز کہتی چلوں کہ پلیز ڈو سبسکرائب آور چینل. تھینک یو ویری مچ. انفارچونیٹلی ہم اپنی زندگی میں اتنی بری طرح سے مگن ہیں کہ بعض چیزیں جو کرنے کی ہوتی ہیں وہ کرنے کا بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بٹ ڈو سبسکرائب پلیز, اٹ ڈزنٹ کاسٹ یو. آج کے پروگرام میں کرامت اللہ قوری صاحب سے ہم بات کریں گے. پاکستان کی صورتحال ہے. کل ہی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ایک پرسوں کی بات ہے کہ ہمارے ایک جج ہیں, سینئر جج ہیں, جنہوں نے کہا کہ 5 وکیل جو ہیں ان کا نام لینے کو بھی دل نہیں کرتا. پھر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ 5 وکیل ایسے بھی ہیں جنہوں نے پرویز مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہے کہ سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا, یعنی دے اسٹوڈ فار سم تھنگ. تو بڑا آج کل تشویش کی باعث ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ججز کو اتنا آسان کر لیا گیا. جناب کرامت اللہ قوری صاحب, اس کے علاوہ ہم غزہ کی بھی تھوڑی سی بات چیت آپ کے ساتھ ضرور کریں گے. پر پاکستان کی ہی 1-2 چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. سر, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب کرامت اللہ قوری صاحب, السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بی بی, میں ٹھیک ہوں بالکل, اللہ کا شکر ہے کہ تندرست و توانا ہوں. ابھی جو تم گیت سنوا رہی تھیں اپنے سامعین اور ناظرین کو, رہے نہ رہے, تو اس پر مجھے ناصر کاظمی کا شعر یاد آ گیا. کیا خوب کہا تھا انہوں نے, دائم آباد رہے گی دنیا, دائم آباد رہے گی دنیا, ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. کیا بات ہے صاحب, ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. تو دنیا کا تسلسل تو جاری رہتا ہے, مگر وہ اس تو گیت میں چلتی تو اس نے رہتی ہے. کہا نا کہ رہیں نہ رہیں ہم مہکا کریں گے بن کے کمل مہکی ہوا. وہ تو اگر انسان وہ اچھا بو جائے گا نا, رجائیت کا اظہار کیا گیا تھا اس پہ. لیکن مجھے جوش صاحب کا یہ خطاب یاد آ رہا ہے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ دنیا کا عجب دور نظر آتا ہے, دنیا کا عجب دور نظر آتا ہے, بدلا ہوا ہر طور نظر آتا ہے. حیرت ہے کہ آئینہ میں جب دیکھتا ہوں بوڑھا سا کوئی اور نظر آتا ہے. کیا بات ہے. تو اس بڑھاپے پر مجھے یاد آیا, میں خود بھی بوڑھا ہو گیا ہوں, لیکن اگلے ہفتے کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 80 سالہ اجلاس شروع ہونے والا ہے. اور اقوام متحدہ کی تاسیس کو, بنیاد کو 80 برس ہو گئے. 80 برس کی یہ یادگار تقاضا کرتی ہے کہ یہ جائزہ لیا جائے کہ اقوام متحدہ نے اپنے 80 برس میں کیا کارکردگی دکھائی ہے. آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دنیا کے لیے وہ غزہ میں انسانوں کی ہلاکت ہے, جینوسائیڈ جس کو نام دیا جاتا ہے. اور بجائے اس کے کہ دنیا اس جینوسائیڈ کو ختم کرنے کی کوشش کرے, کوئی ایسی قابل ذکر کوشش کرے جس پر واہ واہ کی جا سکتی ہو, جس پر تمہارے الفاظ میں جس کو پازیٹیوٹی سے تعبیر کیا جا سکتا ہو. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے بے شمار ممالک نے یہ اعلان کیا تھا کئی ہفتے پہلے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اس اجلاس میں ہم فلسطین کی آزاد ریاست کے وجود کو تسلیم کر لیں گے. اس کی پیش بندی کرنے کے لیے امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے یہ کیا کہ فلسطین کے جو عبوری ریاست ہے, عبوری حکومت ہے, اس کے صدر کو اپنا ویزا دینے سے انکار کر دیا. اس پر مجھے یاد آیا کہ 1988 میں اس وقت کے فلسطینی رہنما یاسر عرفات بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنا چاہتے تھے. امریکہ نے انہیں بھی ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا, جس پر
جس کے رد عمل میں جنرل اسمبلی نے یہ طے کیا کہ وہ اپنا اجلاس نیو یارک میں کرنے کے بجائے جنیوا میں کریں گے۔ جنیوا میں وہ اجلاس ہوا جہاں یاسر عرفات نے تقریر کی، اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے تقریر کے دوران ایک ہاتھ میں زیتون کی ایک شاخ اٹھا رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ان کا پستول تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی کمر کے گرد پستول باندھے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے سامعین سے سوال کیا کہ تم کیا پسند کرتے ہو، کہ میں اس شاخ زیتون کو اپنے ہاتھ میں رکھوں یا اپنے ہاتھ میں پستول لوں؟ اس کے بعد ہی 1988 کے اواخر میں الجزائر میں فلسطین کی ریاست کے قیام کا اعلان ہوا تھا۔ میں اس اجلاس میں موجود تھا، اس لیے کہ میں اس وقت پاکستان کا سفیر تھا الجزائر میں۔ وہاں یاسر عرفات نے اعلان کیا تھا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا، اور خاص طور پہ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نے ہمارا جس طرح سے ہمارے موقف کا ساتھ دیا ہے، اس کے لیے ہم ہمیشہ پاکستان کے شکر گزار رہیں گے۔ اب دیکھو، اس پس منظر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے امتحان کا ایک موقع آ گیا ہے۔ امتحان میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ بیلجیم کی حکومت نے کچھ دن پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ فلسطینی ریاست کے صدر کو اپنا سفارتی پاسپورٹ دے دیں گے تاکہ وہ اس پر امریکہ کا سفر کر سکیں اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر سکیں۔ لیکن کل بیلجیم کی حکومت نے اپنے اس اعلان کی خود ہی تنسیخ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم محمود عباس کو سفارتی پاسپورٹ نہیں دیں گے۔ اس پر مجھے یاد آیا کہ 1952 میں 1952 میں جب مراکش کے عوام اپنی فرانس سے آزادی کی جد و جہد کر رہے تھے، تو ہم نے اس تحریک کے ایک جید رہنما احمد بالفریج کو اپنا سفارتی پاسپورٹ دیا تھا۔ یہ 1952 کی بات ہے، اور مراکش جب آزاد ہو گیا تو احمد بالفریج اس کے پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ لیکن ہم نے صرف احمد بالفریج کی مدد نہیں کی تھی، ہم نے تیونس کے رہنما کو بھی اپنا سفارتی پاسپورٹ دیا تھا، اور انہوں نے اس پر سفر کر کے، اس لیے کہ فرانس نے ان کو سفارتی پاسپورٹ دینے سے انکار کر دیا تھا، ہم نے اپنا سفارتی پاسپورٹ دیا جس پر انہوں نے دنیا بھر میں سفر کیا۔ اور ہم نے الجزائر کی تحریک آزادی کے رہنماؤں کو بھی اپنے سفارتی پاسپورٹ دیے تھے۔ احمد بن بلہ، شاید تمہیں یاد ہو، احمد بن بلہ اس تحریک کے جو الجزائر کی تحریک آزادی تھے اس کے رہنما تھے۔ 8 سال الجزائریوں نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی تھی، 1954 سے لے کر 1962 تک، اور ان 8 سالوں میں 15 لاکھ الجزائری شہید ہو گئے تھے، ہلاک ہو گئے تھے اس جنگ آزادی میں، اس لیے کہ فرانس نے جو مظالم الجزائر کی جنگ آزادی کے دوران کیے تھے ان کی نظیر نہیں ملتی۔ وہی جو آج اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، وہی فرانس نے الجزائر کے حریت پسندوں کے ساتھ کیا تھا۔ اور احمد بن بلہ آخر میں کامیاب ہو گئے۔ 1962 میں الجزائر آزاد ہو گیا۔ الجزائر کی
آزاد حکومت کے پہلے صدر احمد بن بلہ تھے. اس کے بعد الجزائریوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا، احمد بن بلہ کو جلا وطن کر دیا گیا. میں جب وہاں پہ سفیر تھا تو اس دور میں وہ واپس الجزائر آئے اور انہوں نے خود خواہش کا اظہار کیا کہ وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اور میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے وہ سفارتی پاسپورٹ دکھایا جو 1954 میں ہم نے احمد بن بلہ کو دیا تھا، اور کہا کہ میں تا حیات اس کے لیے پاکستان کا شکر گزار رہوں گا. تو بی بی میں یہ تاریخ کیوں بتا رہا ہوں؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب ہمارے لیے امتحان کا موقع ہے کہ کیا ہم میں اتنی اخلاقی جرأت ہے کہ ہم فلسطینی ریاست کے صدر محمود عباس اور ان کے رفقا کو اپنا سفارتی پاسپورٹ دے سکیں. اور میں خود اس کا جواب دیتا ہوں، ہم میں ہماری موجودہ قیادت میں وہ جرأت نہیں ہے جو ہماری اس قیادت میں تھی جو پاکستان میں عسکری طال آزماؤں کی ایڈونچرزم کے سے پہلے تھی. ہر طال آزما سیاسی رہنماؤں کو طعنہ دیتے ہوئے، ان پر الزام لگاتے ہوئے یہی کہہ کے آیا، یہی کہہ کے اس نے اقتدار پر قبضہ کیا کہ سیاستداں ناکام ہو چکے ہیں. لیکن میں جو تم کو تاریخ بتا رہا ہوں وہ پاکستان کے ابتدائی 10 سالوں کی تاریخ تھی، جب سیاستدانوں کو مکمل اختیار تھا ملک پر حکومت کرنے کا. 1958 میں پہلا مارشل لاء پاکستان میں لگا تھا، اور اس کے بعد کسی پاکستانی حکومت کو یہ مجال نہیں ہو سکی کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جسے امریکہ کی رضامندی حاصل نہ ہو. اور ابھی ایک آخری جملہ میں ایک بتا دوں کہ ابھی چند دن پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اتفاق رائے سے صرف دو ممالک ایسے تھے جنہوں نے اس کے قرارداد کے حق میں ووٹ نہیں دیا، اور وہ 2 ممالک تھے امریکہ اور اسرائیل. اقوام متحدہ کی اراکین نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر فلسطینیوں کو امریکہ اپنے ملک میں داخل ہونے کے لیے ویزا نہیں دیتا تو اقوام متحدہ کا یہ اجلاس 80واں اجلاس اسی طرح جس طرح 1988 میں جنیوا میں ہوا تھا، نیو یارک کے بجائے جنیوا میں منعقد کیا جائے. بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. مگر بس مجھے آپ کے پاس بہت نالج ہے، میں آپ کو کہیں کاٹنا نہیں چاہتی تھی، مگر مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہم موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے صرف پاکستان کی کیسے برائی کرنی ہے. دنیا کے سارے نہیں دیکھیے جی، پاکستان کی پرابلم کا اگر ذکر کرتے ہیں نا تو پاکستان بننے کے فوراً بعد 1 سال میں قائد اعظم کی اسیسینیشن ہوتی ہے. اس کے بعد 52 تک آگے آ جائیں تو سارا کا سارا صفایا ہو گیا تھا، لیاقت علی خان تک کا صفایا ہو گیا ہوا تھا. ایوب خان صاحب کو وہ ایلیجیبل نہیں بھی تھے تو مگر ان کو اس پوزیشن پہ پیچھے تو there are people who are working for something. The day when Pakistan came into being, negative forces started working with. انشاءاللہ پاکستان کے پر اللہ کرم کرے گا. تو 52 میں اگر پاکستان کی یہ سچویشن تھی تو اس کا مطلب پیچھے جو نیگیٹو ہاتھ تھے تو تب بھی it was just a beginning. پاکستان کے پاس پیسہ نہیں تھا، وسائل اتنے نہیں تھے، مگر وہ نیگیٹو فورسز تو اس وقت بھی پاکستان کے ساتھ تھی. نیگیٹو فورسز تھیں، لیکن جو تم نیگیٹو اور پازیٹیو کا بہت ذکر کرتی ہو، پہلی بات تو یہ کہ جس کو تم نے برائی کہا وہ اس کو میں خود احتسابی کہتا ہوں. اور میں اپنے پچھلے پروگرام میں، گزشتہ پروگرام میں یہ کہہ چکا تھا کہ چین کی بیداری کا جو راز ہے وہ اسی میں ہے کہ اس وقت کے چینی رہنماؤں نے چینیوں سے یہ کہا تھا کہ ہر روز
سونے سے پہلے اپنا احتساب کیا کریں کہ انہوں نے ملک کے لیے کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا. تو جس کو تم برائی کہتی ہو میں اس کو برائی نہیں کہتا, میں اس کو خود احتسابی کہتا ہوں, اور وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو خود اپنا احتساب خود کر سکتی ہیں. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. چائنا کے لحاظ سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو رشیا، فال آف رشیا کے بعد چائنا پہ آج تک تحقیق ہوتی ہے کہ کیا کازز تھیں، کیا کولڈ وار تھی، کیا کازز بنی کے. مگر سلوشن بیس بھی ایک چیز ہوتی ہے ہمارے پاس. انفارچونیٹلی میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہی، ہر انسان خبر پھیلا دیتا ہے، مگر ہمارے پاس سلوشن کوئی نہیں ہے. ہم سلوشن بیس چیز نہیں دیتے. پیپل آر مطلب اور زیادہ فرسٹریشن کا باعث بنتا ہے. سلوشنز کے لیے ملک میں آزادی کی فضا ہونی لازمی ہے، ٹھیک ہے، ناگزیر ہے. لیکن اگر تم نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تازہ رپورٹ پڑھی ہو، میں نے بالکل تو وہ میرے یہ سامنے کہتی پڑھی ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں جو سائبر کرائمز کی ایجنسی بنائی گئی ہے، جس کے 4 ملکوں سے جس کے کا سربراہ بھی ایک میجر جنرل صاحب ہیں، اس لیے کہ ہر ادارے کا سربراہ کوئی وردی والا ہے. وہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی باقاعدہ سرویلنس کر رہی ہے، ان کی نگرانی کر رہی ہے. پاکستان میں ٹیلی فون کالز ٹیپ کی جاتی ہیں، میسیجز کو سروے کیا جاتا ہے، اور ای میلز تک محفوظ نہیں ہے. تو پاکستان میں تو مکمل فسطائیت کا دور ہے، اور فسطائیت کا یہ زہر اتنا پھیل گیا ہے کہ کل سپریم کورٹ کے 4 ججوں نے، آج ہی بلکہ سپریم کورٹ کے 4 ججوں نے ایک خط لکھا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نام. انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ جو آپ نے پروسیجرز اور قوانین کا جو منظور کیا ہے، جس منظوری کے لیے آپ نے فل کورٹ کا اجلاس بلایا ہے، تو اس سے پہلے تو آپ نے خود ہی وہ تمام نکات طے کر لیے تھے، اور اس کے بعد 9 اگست کو آپ نے سرکولیٹ کر دیا وہ تمام ججوں میں کہ یہ پروسیجرز ہوں گے، یہ قوانین ہوں گے جن کے تحت سپریم کورٹ کام کرے گی. تو آپ نے تو خود ہی آئین کی خلاف ورزی کی ہے. تو کیا چیف جسٹس کا کیا جواب تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ملک میں چونکہ ہر ادارہ تابع فرمان ہو چکا ہے ان لوگوں کے جن کو حکومت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور میں بار بار اپنے ملک کے بابائے قوم کا حوالہ دیتا رہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے واحد خطاب میں جو فوجی افسران سے 14 جون 1948 کو کوئٹہ میں کیا تھا، انہوں نے صاف کہا تھا کہ تمہارا کام پالیسی بنانا نہیں ہے، پالیسی بنانا عوام کے منتخب اراکین کا کام ہے. تمہارا فریضہ صرف یہ ہے کہ تم اس پالیسی پر عمل کرو. تو پاکستان میں تو قانون کی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں جو پاکستان کے مالک و مختار بنے بیٹھے ہیں. تو عوام سے توقع رکھنا کہ وہ قانون کی پیروی کریں گے یا وہ قانون کی حفاظت کریں گے، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ امید رکھی جائے کہ کیکر کے پیڑ پر آم اگنے لگیں گے. اور دیکھو وہ جو کہاوت ہے نا کہ ریت کا دین وہ ہوتا ہے جو حاکم کا دین ہوتا ہے. حاکم جیسی مثال پیش کرتے ہیں، جیسی مثال قائم کرتے ہیں، ریت اس پر عمل کرتی ہے. تو امریکہ میں تم امریکہ کی بات اگر کر رہی ہو تو امریکہ میں بھی جمہوریت کشی ہو رہی ہے، جہاں
کل ملک کی سپریم کورٹ نے اس آئس کو، وہ جو ادارہ جو غیر ملکی Immigration کے نگرانی کرتا ہے، ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ کسی بھی شہری کو روک کے اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ تم کیا امریکہ میں قانونی طور پر جائز طور پر رہ رہے ہو یا نہیں رہ رہے ہو. لیکن امریکہ کی سپریم کورٹ کے 7 اراکین ہیں، 4 ججوں نے حکومت کے حق میں فیصلہ دیا ہے، ریپبلکن ہیں، 4 ریپبلکن، لیکن چاروں وہ قدامت پسند ہیں، اور 3 اراکین جو لبرل کہے جاتے ہیں، لبرل ججز ہیں، انہوں نے اس فیصلے پر بہت تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے جو ملک کے قانون کی حفاظت اور نگرانی کرنے والا ادارہ ہے، اس نے ہی خود امریکہ کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے کہ امریکہ کے آئین کی پہلی جو امینڈمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ فرد کے حقوق ناقابل اعتراض ہیں اور ان پر کوئی حرف نہیں آنے دیا جا سکتا. تو جہاں امریکہ جو دنیا کی سب سے کامیاب چلیں جمہوریت پاکستان کہا کی جاتا طرف ہے، یہ بھی رہتے ہیں. ظاہر ہے پاکستان کی آپ نے عدلیہ کا صورتحال بتائی، بڑی مخدوش صورتحال ہے. آج ہی 9 سپتمبر کو ہی وہ کہتے ہیں جج کی گاڑی جلانے کا کیس، شاہ محمود قریشی تو بری ہو گئے، یاسمین راشد اور باقیوں کو 10 سال کی قید فیصلہ ہوئی. تو کیا بات ہے، شاہ محمود قریشی تو ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہی ہے کس کا بندہ ہے. نہیں وہ شاہ محمود قریشی، دیکھو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک میں قانون کی کس طرح سے دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. ایک عدالت جو وکیلوں کو، گواہوں کو سننے کے بجائے از خود یہ فیصلہ کر دے کہ کون مجرم ہے اور کون بے گناہ ہے، اس عدالت کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. میرا یہاں پہ آپ سے ایک اور سوال ہے. بڑی آپ نے صحیح بات کہی، اور ظاہر ہے پاکستان کے ایک اور سینئر جج نے ابھی چند دن پہلے ایک شام کا ایونٹ ہے جس کو انہوں نے اٹینڈ کیا تھا، اس نے تمام کی تمام یہ چیزوں کی نشاندہی کی تھی جو ہماری عدلیہ میں غلطی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ کسی ملک کی اگر عدلیہ آزاد نہیں ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے تو ایک عرصے سے چلتے چلتے آج ہم اس سٹیج کے اوپر پہنچے ہیں کہ جو بھی ہمیں آپ کو نظر آتا ہے. پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ صحافیوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، بہت سے صحافیوں کو پاکستان چھوڑنا پڑا. محترمہ علیمہ خان صاحبہ کے جلسے میں ایک صحافی کو بہت لوگوں نے مارا، اور وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے تھے. کیا غلطی کیا تھی اس کی؟ صرف اس نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کی امریکہ میں جائیداد تھی تو آپ نے وہ ڈکلیئر کیوں نہیں کی. ہر پولیٹیشین کا یہ تو حق بنتا ہے نا ایمانداری کے ساتھ چلے. عمران خان تو ایمانداری سے چلا، ہر ان کی سیاستداں کا نہیں، ہر فرد کا. دیکھیے وہ شی از ناٹ اے پولیٹیشین. عمران خان جب پوزیشن پہ تھے تو انہوں نے اپنی کسی بہن کو کوئی پوزیشن نہیں دی ہوئی تھی. میں اس بات کو ایڈمائر کرتی ہوں، مگر اگر ان سے یہ سوال پوچھا اور اگر ان کی جائیداد تھی اور انہوں نے جھوٹ بولا، جائیداد کو ڈکلیئر نہیں کیا، جس کے نتیجے میں اس بیچارے صحافی کو مار کے بیڑا غرق کیا. اور محترمہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں، پیچھے ان کی ریکارڈنگ ہوئی سنائی دیتی ہے، ایسے لوگوں کو جلسے میں آنے کی اجازت کیوں دی جاتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دے ڈونٹ فیل لائک بینگ آنسریبل. بی بی غلط کام غلط ہے، اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اس طرح کی کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس سے ایک اور بات کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ معاشرے میں، پاکستان کے معاشرے میں جس طرح سے تشدد پھیل رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں میں فرسٹریشن ہے، یاسیت ہے. ان کے حقوق ان کو نہیں مل رہے، ان کے جائز حقوق پر سلطنت اور حکومت ڈاکہ ڈال رہی ہے. وہ پریشان ہیں. ان کے حقوق جب پامال ہو رہے ہیں تو وہ فرسٹریشن میں اس طرح کی حرکتیں اگر کرتے ہیں تو ایک طرح سے
ان اس طرح کے بیہیویئر کے لیے جواز پیدا ہوتا ہے. صحیح، مگر بالکل آپ نے درست کہا، مگر یہ بھی غلط بات ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اس عمران خان صاحب نے اپنے دور میں ان کو کوئی پوزیشن نہیں دی ہوئی تھی، مگر اگر جتنے پولیٹیشنز ہیں اگر وہ جھوٹ بولنا چاہیں اور اپنی جائیدادوں کو ظاہر نہ کریں تو دیٹ از آلسو رانگ. بھی سیاستدان اکیلے تو نہیں ہیں. کیا فوجی جرنیل اس سے مبرہ ہیں؟ وہ بھی جائیدادیں باہر رکھتے ہیں، انہوں نے بھی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، جزیرے خریدے ہوئے ہیں، تو اس کا بھی اعتراف انہیں کرنا چاہیے. سیاستدانوں پر صرف کی مذمت کرنا تو جائز نہیں ہے. اگر غلط کام کوئی کر رہا ہے تو ہر اس شخص کی مذمت ہونی چاہیے جو پاکستان میں رہتے ہوئے باہر جائیدادیں بنا رہا ہے اور جائیدادیں خرید رہا ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل کہاں سے آئے؟ عمران خان تو خاندانی امیر ہے، اس کی بہن اگر امریکہ میں جائیداد خرید لیتی ہے تو وہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، انوکھی بات نہیں ہے. لیکن میں نے انہونی کی نہیں، آپ اس کو فیور نہ کریں، معذرت کے ساتھ فیور نہ کریں. بالکل کوئی بھی کہیں جائیداد خرید سکتا ہے، بٹ اگر آپ کی پوزیشن ہے تو آپ کو ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے. دیٹس واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. دنیا میں ابھی آج آپ کے نوٹس میں بلکہ ہوگا کہ جسٹن ٹروڈو صاحب جو ہیں جنوبی کوریا میں جا کے انہوں نے کہا، انہوں نے دنیا کے پچھلے 80 سال کا بڑا پازیٹیو، بڑے اچھے لفظوں میں تذکرہ کیا. انہوں نے کہا یہ 80 سال جو تھے لسٹڈ ایز آرگنائزڈ سسٹم تھا، دنیا قوانین کے تحت چل رہی تھی، ضوابط کے تحت چل رہی تھی، اور اب وہ ضوابط جب اٹھ گئے تو اب دنیا کے لیے اوپر سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے تو یہ مشکل ہوگا، اس کا حل ڈھونڈا جانا چاہیے. نہیں، وہ اگر جسٹن ٹروڈو نے یہ کہا، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 80 برس میں دنیا قوانین کے تحت چلتی رہی ہے تو میں کہوں گا کہ انہوں نے انتہائی غلط بیانی سے کام لیا. اچھا، دنیا میں کتنی جنگیں ہوئیں. دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد 1950 میں امریکہ نے کوریا کی جنگ شروع کی. اس کے 10 سال کے بعد ویتنام میں امریکہ نے مداخلت کی، جنگ شروع کی، جس جنگ میں لاکھوں ویتنامی مارے گئے. تو یہ کہنا کہ گزشتہ 80 برس میں دنیا قوانین کے تحت چلتی رہی ہے، انتہائی یہ تاریخ سے نابلد ہونے کی علامت ہے. پرائم منسٹر آف کینیڈا نارتھ کوریا میں and he charged around 100,000 for that address and he said it on the stage. مگر ان کا یہ کہنے کا جو مقصد تھا نا، کیونکہ میں مانتی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگیں ہوئیں، مگر اب تو بالکل ہی حالات ڈفرینٹ ہیں کہ ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ کسی دوسرے خطے کے بارے میں اعلان کر دیتا ہے کہ یہاں رویریا بناؤں گا میں، یہ جو خلیج آف میکسیکو ہے اس کا نام چینج کرنے کا خلیج آف امریکہ. یعنی ون پرسن وانٹس ٹو ڈیسائڈ دا فیٹ آف دا ورلڈ. اب تو بالکل ہی لاقانونیت ہو گئی. یہی تو فسطائیت ہے بھی. اور آج کیا ہوا؟ آج اسرائیل نے قطر پہ حملہ کیا. دوحہ میں اس نے حماس کے اراکین کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو اسرائیل کی اس حرکت کی امریکہ کے صدر کی پریس سیکرٹری نے دفاع کرنے کی کوشش کی، وہ انتہائی چشم کشا بھی ہے اور مذاقہ خیز بھی ہے. میں آج ابھی یہاں آنے سے پہلے ان کی 1:30 بجے پریس کانفرنس شروع ہوئی تھی کیرولین لیوٹ کی، جو صدر ٹرمپ کی جو پریس سیکرٹری. ان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا امریکہ کو اس کا علم تھا کہ اسرائیل قطر پر حملہ کر رہا ہے، اس قطر پر جو ہے امریکہ، جو امریکہ کا جو حلیف ہے،
ایلائی ہے نیٹو کا۔ اور جس کی سرزمین پر امریکہ کی دنیا میں سب سے بڑی ایئر بیس ہے۔ جی قطر دوحہ کے باہر جو العدید ایئر بیس ہے وہ امریکہ کی دنیا بھر میں سب سے بڑی ایئر بیس ہے۔ اور اس کے جواب میں کیرولین لیوٹ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو امریکہ کے دفاعی افسران نے، دفاعی حکام نے یہ اطلاع دی تھی کہ اسرائیل قطر پر حملہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد، اس کے تھوڑی دیر کے بعد قطر کے وزارت خارجہ کے جو ترجمان تھے انہوں نے اس کی نفی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ قطر کی حکومت کو صرف اس وقت بتایا گیا تھا کہ اسرائیل حملہ کر رہا ہے جب اسرائیل نے اس علاقے پر جہاں وہ حماس کے اراکین کو، حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، راکٹ گرا دیے تھے۔ تو قطر کو پہلے سے کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ یہ اس طرح کا بیان دے کے کیرولین لیوٹ نے کیا کوشش کی ہے؟ انہوں نے فلسطینیوں اور قطریوں کے درمیان خلیج حائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو، ہم نے تو قطر کی حکومت کو بتا دیا تھا، ہم نے تو متنبع کر دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا کہ اسرائیل تم پر حملہ کر رہا ہے، لیکن اس نے تم کو، فلسطینیوں کو یہ نہیں بتایا، آگاہ نہیں کیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی قیادت ان دنوں کن عناصر کے ہاتھوں میں ہے۔ بہت شکریہ۔ اور مگر میں اس میں یہ کہتی ہوں کہ جب ایران نے بھی حملہ کیا تھا تو ایران نے امریکہ کو بتا دیا تھا، ایران نے دوحہ قطر کو بھی بتا دیا تھا۔ اس میں بھی اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو یقیناً یہ اندر آپ تو رہے ہیں، نہیں، دیکھو دوحہ آج بے شک اس بات پہ انکار کرے گا، مگر فرام دا بگننگ یہ کہا گیا تھا، کیونکہ قطر امریکہ کا سب سے بڑا ایلائی ہے، سب سے بڑا اتحادی نہیں ہے، کیوں صرف نہیں ہے بلکہ قطر کو ان مذاکرات میں کلیدی کردار ادا کرتا رہا ہے۔ جو ہم اس بات کو بالکل ایسے ایزیوم نہیں کر سکتے کہ بھئی نہیں یہ بالکل جھوٹ ہو سکتا ہے، ڈیفینیٹلی ہمیں نہیں پتہ۔ اندر اس وقت اندر سعودی عربیہ خاموش ہے، یونائٹڈ عرب امارات خاموش ہے، دبئی خاموش ہے۔ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ نہیں تو وہ اس کا ریزن تو ہمیں معلوم ہے، اس لیے کہ عرب کی ریاستیں، خلیجی ریاستیں اب پوری طرح سے امریکہ کی غلام ہیں۔ They just want to make a new world order، اور وہ اپنی visit، they don't promote Hajj anymore، they just promote their resorts کو promote کرتے ہیں، and they want to have business with the world۔ بیوی وہ امریکہ کے غلام ہیں۔ یہ اس قطر کے ساتھ ہوا ہے، امریکہ کا غلام ہے۔ یہ اس قطر کے ساتھ ہوا ہے جو امریکہ میں 1.7 کھرب ڈالر کی، ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے، اور جس کے امیر نے ٹرمپ کے 3 مہینے پہلے جو دورہ ہوا تھا قطر کا، جہاز دیا تھا، اس میں انہوں نے $400 ملین کا ایک لگژری جہاز ٹرمپ کو تحفے میں دیا تھا۔ ٹھیک، اچھا، میرے ایک بھائی نے ابھی، آپ 3072 آپ نے کہا کہ لیما صاحبہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں۔ میں مانتی ہوں، مگر علیمہ صاحبہ نے جو یہ لفظ کہا کہ ایسے لوگوں کو اس میٹنگ میں نہیں آنا چاہیے، وہ خدا کا کوئی خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ یہ نہیں کہ بھئی آپ لوگ صرف یہی کہ ایک آدمی کے میں ساتھ ہوں، تو وی ہیو ٹو رسپیکٹ پاکستان فرسٹ۔ کرامت صاحب، کرام بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے جو بھی کہا میں نے تو کہیں انٹرپٹ نہیں کیا، اینڈ آپ کی نالج سے ہم فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ آج کا قطع ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ آج کا قطع اسی پس منظر میں ہے جو عربوں کی بے حسی ہے بیوی۔ ہماری عدالتوں کی بے حسی کا بھی ذکر کر دیجیے۔ نہیں، ہماری تو پوری جو فسطائیت کا نظام ہے اس کی بے حسی ہے۔ ٹھیک، ہم پر تو وہ لوگ ارشاد سر۔
کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو ہر قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. تو عربوں نے اپنی بے حسی سے کیا ثابت کیا ہے کہ وہ ہر ذلت کو برداشت کرنے کو تیار ہیں. ہر ذلت کو دیکھو، ابراہیمک ایکارڈز کی بات ہو رہی ہے تو کسی عرب ریاست کو آج تک اتنی توفیق نہیں ہو سکی کہ اسرائیل جو مظالم کر رہا ہے، جو دنیا کی آنکھوں کے سامنے جو قیامت ڈھا رہا ہے فلسطینیوں پر، اس کے رد عمل کے طور پر اسرائیل سے اپنی سفارتی تعلقات منقطع کر لے. آج تک کسی عرب ملک کو وہ جنہوں نے ابراہیمک ایکارڈ کے تحت اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا تھا اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، آج تک کسی ملک کو اتنی توفیق نہیں ہو سکی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لے. یہ جو عرب حکومتیں ہیں نا، یہ وہ ہیں جن کو میں پیپر ٹائیگرز کہتا ہوں. تو آج کا قطعہ سن لو. دل چاہیے طاغوت کا منہ توڑنے کو، دل چاہیے طاغوت کا منہ توڑنے کو، اجداد کی عظمت سے خود کو جوڑنے کو، اجداد کی عظمت سے خود کو جوڑنے کو. تاریخ کا دھارا ہی پلٹ جائے گا، تاریخ کا دھارا ہی پلٹ جائے گا گر عزم ہو طاغوت سے منہ موڑنے کو. تاریخ کا دھارا ہی پلٹ جائے گا اگر عزم ہو تاریخ سے منہ موڑنے کو. طاغوت سے منہ موڑنے کو. وہ جو طاغوت ہے اس کے حلیف بنے رہنا، وہ اپنے دین کے شاعر سے اختلاف کرنا ہے. دیکھو اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غواری صاحب سے بات کرامت اللہ غواری صاحب کو جتنی نالج ہے یقیناً اس میں ٹائم گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا. سر آپ کا بہت شکریہ. میں آپ تمام سے کہتی ہوں اسٹے ٹیونڈ.